السلام علیکم گائز، گڈ مارننگ۔ فش فارمنگ کا سکوپ پاکستان میں اچھا ہے، تو میں جانتا ہوں ایک جگہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا تھا، سیم تھور والا رقبہ تھا اور واٹر لیول بہت زیادہ اوپر تھا اس زمین کا۔ تو ہم سوچتے تھے کہ کوئی 50,000 میں بھی ہمیں ایکڑ دے تو ہم نہیں لیں گے، کیونکہ اس زمین کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بالکل غیر آباد رقبہ ہے، تو بالکل یوز لیس زمین ہے۔ لیکن جب سے وہاں پہ فش فارمنگ ہونے لگی ہے تو اس کی جو پرائس اس زمین کی ہے بالکل شوٹ کر گئی ہے۔ تو اب وہاں پہ مطلب 1 ایکڑ خریدنا بھی مشکل ہو گیا اور لوگ بیچ بھی نہیں رہے، کیونکہ وہ انہوں نے ٹھیکے پہ لیز پہ دے دی ہے زمین، اور اس سے انہیں اچھا خاصا ریٹرن آ رہا ہے، جو کہ عام طور پہ زمیندار کو کھیتی باڑی کر کے بھی نہیں آتا تھا۔ تو فش فارمنگ کا سکوپ اس لیے بھی سکوپ ہے کیونکہ فش فارمنگ میں ایک تو خوراک کی کمی پوری کرتی ہے فش، جس طرح چکن کی ہے۔ اب چکن کے کنٹرول شیڈ بنے ہوئے ہیں، تو اب چکن جو ہے اس کی ڈیمانڈ کبھی کم نہیں ہوتی، لوگوں نے کھانا ہی کھانا ہے، لوگوں کو پروٹین چاہیے۔ اس طرح فش جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور اب فش ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان سے، اور ابھی تک جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوئی فش جو ہے، اور اس کے لیے ایک نئے طریقے کی فارمنگ 1 پونڈ کے اندر چھوٹے لیول پہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے تالاب میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے پاس چیپ لینڈ اویلیبل ہے، تو اس لیے وہ بڑے تالاب میں ہی فش فارمنگ کرتے ہیں۔ تو فش ڈفرینٹ قسم کی فارمنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، ایک وہ راہو ہے، تلاپیا ہے، گولڈ فش ہے، سلور کہتے ہیں، اور اس طرح ڈفرینٹ قسم کی بریڈز ہیں جو لوگ پال رہے ہیں پاکستان میں اور فش فارمنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ فش فارمنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مارکیٹ ریسرچ کرنی ہوگی کہ آپ منڈی میں چلے جائیں، فش کی منڈی ہے، وہاں پہ ریٹ پتہ کر لیں کون سی فش کا ریٹ اچھا ہے اور کون سی فش جو ہے وہ پالنا آسان ہے۔ تو آپ اس کی ایک مارکیٹ ریسرچ کر لیں، ریٹ وغیرہ پتہ کر لیں، اور اس کے بعد پلان کریں کہ آپ نے کون سی فش جو ہے وہ پالنی ہے، آپ کے لیے سب سے بہتر کون سی ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ پلان کر لیں، پھر آپ کو ایک زمین لینی پڑے گی لیز پہ، جہاں پہ واٹر لیول اوپر ہوگا، زمین سے پانی نکالنا آسان ہوگا، وہاں پہ آپ سولر ٹیوب ویل لگا لیں، اور سولر ٹیوب ویل لگانے کے بعد آپ وہاں پہ جو ہے فش فارمنگ سٹارٹ کر دیں۔ اس کے لیے آپ واٹر جو لیول ہے وہ چیک کر لیں، پانی کی جو کوالٹی ہے وہ ٹیسٹ کرا لیں کہ فش جو ہے اس کوالٹی میں تھرائیو کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر کڑوا پانی ہے تو نمک والا پانی ہے تو وہاں پہ فش جو ہے پھر آپ کو پروفٹ نہیں دے گی اور لاس دے گی۔ تو اس لیے زمین کا جو آپ پانی ہے وہ ٹیسٹ کروا لیں، اور اس کی آپ پراپر پلاننگ کر لیں کہ فیڈ کے ریٹس کیا ہیں اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے۔ موسٹلی 7-8 منتھ کا فلاک ہوتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے، پھر اسے 2-1 مہینے ریسٹ دیتے ہیں، تالاب کو خالی کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کی سٹارٹ کر دیتے ہیں، نیا بچہ 3-4 انچ کا ڈالتے ہیں۔ تو مطلب ہر ایک جو بھی بزنس ہے نا اس کا ایک پراپر پلان ہے، تو آپ پوری مارکیٹ ریسرچ کریں، ایک پراپر پلان بنائیں، اور اپنا ایریا جو ہے اس کو دیکھیں کہ آیا کہ آپ کے ایریا میں فش فارمنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کس طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اس کے ایکسپنسز کیا ہیں، ریٹرن کیا ہیں۔ جو میرا ایکسپیرینس ہے، کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں نا تو وہ فرسٹ ایئر آپ کو پروفٹ نہیں دیتا، تو فرسٹ ایئر پہلے سال آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دوسرے سال پھر آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں،
तीसरे साल आप इक्वल होते हैं और चौथे साल आप फिर कुछ कमाना शुरू करते हैं और पाँचवें साल में आपको सही प्रॉफिट होता है। ये जो मेरा बिज़नेस का एक्सपीरियंस है। और लेकिन ये है, जब आपकी कैश फ्लो स्टार्ट हो जाती है किसी भी बिज़नेस में तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेयरी फार्म करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स थे, जानवर बीमार होते थे, उनके बड़े मसाइल थे, लेकिन ये हुआ कि हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जानवर बीमार होते थे, उनके ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी, तो हमारे पास वो कैश थी, उसमें क्रेडिट भी हो जाता था, लेकिन एक सर्कल चल गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वंडा कंपनी जो फीड प्रोवाइड करती है, कुछ पेमेंट उसको दे दी, कुछ डॉक्टर्स को दे दी, मतलब इस तरह मैनेज हम करते रहे और 4-5 साल बाद हमें सही तरह से प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो फ़िश फार्मिंग भी इसी तरह से ही है। आप फर्स्ट ईयर इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रहना पड़ेगा। और एक चीज़ हम नहीं करते पाकिस्तान में कि एक बड़ा आसान सी चीज़ है इंटर्नशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी फार्मिंग किसी ने करनी है तो एक डेयरी फार्मर के पास जाकर इंटर्नशिप करे, सीखे काम और फिर शुरू करें। तो इसी तरह जो फ़िश फार्मिंग है वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो फ़िश फार्मर्स अपने आसपास या जहाँ पे आप करना चाहते हैं उनसे रब्ता करें, उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपके पास काम करना चाहते हैं, महीना 2 महीने उनके पास रहें, उनका काम मैनेज करें, उनकी फीड, उनका सारा कुछ। तो कोई वैसे तो आपने को नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप उनके सिस्टम में वैल्यू ऐड करेंगे, आप उनको बताएंगे कि हम आपकी जो है फीड है वो टाइम पे डलवाएंगे, जो मोटरें चल रही हैं उनका ध्यान रखेंगे, आपकी जो है लेबर है उसको मैनेज करेंगे, तो मतलब उनको वैल्यू ऐड करें, उनको सिस्टम में उनको बेनिफिट दें, तो इंशाल्लाह वो लोग आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो पहले इंटर्नशिप करें, सीखें 1-2 महीने काम और फिर स्टार्ट करें। तो इसी तरह जो जॉब जो है मैंने नहीं परमानेंट नहीं कर रहा, लेकिन जॉब मैंने इंटर्नशिप ज़रूर की है और प्रैक्टिकल जॉब भी की है। तो ज़िंदगी में जब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप जॉब करते हैं तो जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो इसलिए राइट अवे वो आंखें बंद करके इंटरनेट पे वीडियोस देख के कि लोग इतना कमा रहे हैं, तो वो आप ओवर द नाइट नहीं कमा सकते। तो इस तरह अगर जो मैं डेयरी फार्मिंग में कमा रहा हूँ वो आप नहीं कमा सकते, और हो सकता है जो आप कमा रहे हो वो मैं ना कमा सकता हूँ, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी मैनेजमेंट अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लिमिट है, मैंने इससे आगे नहीं जाना, मेरे पास इतना रकबा है और मैंने उतने ही जानवर रखने हैं, मैंने बाहर से चारा परचेज़ नहीं करना। ये मेरा आइडिया है मैनेजमेंट। और आप चाहते हैं कि आपने एक्सपेंशन करनी है, आपने दूध सप्लाई करना है पूरे लाहौर सिटी में या शेखुपुरा या गुजरांवाला, कहीं पे भी आपने दूध सप्लाई करना है पूरे सिटी को और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना है और बड़े लेवल पे फार्म बनाना है, तो हर शख्स की सोच प्लानिंग बिल्कुल अलग होती है। तो इसी तरह जो है फ़िश फार्मिंग में भी आप अपना जो है एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि आप कौन सी फार्मिंग करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है। टारगेट राइट अवे अगर पैसा रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और मैंने तो सुना था कि लोग इसमें करोड़पति हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो असल में करोड़पति होने का सीन नहीं है, सीन ये है कि लोगों के पास कैश की सर्कुलेशन आ जाती है। जितना बड़ा बिज़नेस होता है उतनी बड़ी कैश की सर्कुलेशन आ जाती है कि वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो पैसा ऐसा होता है कि किसी और का होता है। 90% बिज़नेस में जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है,
لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، اتنے لوگ ہیں جو آپ کی وجہ سے پل رہے ہیں، اتنی فیملیز ہیں جو آپ کی وجہ سے پل رہے ہیں، تو اتنے لوگوں کا بزنس آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، تو پھر ایک دل کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور پھر بندہ بے لاس ہو کر پروفٹ کا سوچے بغیر کام کرنا شروع کر دیتا. میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پروفٹ کے بارے میں نہ سوچیں، آپ پروفٹ کے بارے میں لازمی سوچیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. کوئی بھی بزنس ہے اس کو آپ لگاتار، جب آپ کو پروفٹ ہوتا رہے گا آپ ایکسپینڈ کرتے رہیں گے، لاس ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو آپریشنز کو روک دیں گے یا اس سے بیک اپ ہونا شروع ہے. تو پروفٹ جو ایک موٹیویٹر ہے، تو یہ موٹیویٹر ضروری ہے. اور اس کے لیے اینڈ پہ جب آپ کرتے ہیں بزنس کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اینولی یا 6 مہینے بعد اپنی کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں، اپنا حساب کتاب کریں، لازمی رکھیں. کیونکہ آپ ایک لاس والے بزنس میں خود کو دھکیلتے جائیں اور اپنا وقت ضائع کرتے جائیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. وہ بھی زندگی، کیونکہ وقت ہمارا بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہمیں اپنی جو کاسٹ ہے وہ کیلکولیٹ کرنی چاہیے، آپریشنل کاسٹ کیلکولیٹ کرنی چاہیے، اور اس میں پروفٹ، لیبر کاسٹ، ہر چیز کیلکولیٹ کر کے اینڈ پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا بچ رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. کم از کم ہمیں یہ پتہ. فار ایگزامپل پچھلے سال ہمیں 2 لاکھ کا نقصان ہوا تھا، تو اگلے سال کم از کم ہمارا نقصان کم ہونا چاہیے، 1 لاکھ کا ہو، پھر اگلے سال 50,000. مطلب اگر آپ کا لاس بھی کم ہو رہا ہے تو سمجھو آپ پروفٹ کما رہے ہیں. تو اس لیے بزنس جو ہے یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے، یہ جاب کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو منتھ کے اینڈ پہ آ گئی. تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دن آپ کروڑ پتی ہوں اور اگلے دن آپ کی جیب خالی ہو، اور لوگوں کی نظر میں آپ کروڑ پتی ہیں لیکن وہ پیسہ کسی اور کا ہے. وہ آپ جو ہے آپریشنل کاسٹ، آپ نے اپنی لیبر کو تنخواہیں دینی ہیں، آپ نے فیڈ کمپنی کو دینی ہے، میڈیسن کمپنی کو آپ نے دینی ہے، تو وہ جو اخراجات ہیں آپ کے وہ ادھر ہو جائیں گے پورے. لیکن ایک سسٹم جب چل جاتا ہے، رن ہو جاتا ہے، تو پھر مشکل نہیں ہوتی. صرف ایک سسٹم کو رن کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ڈیری فارمنگ کریں یا آپ فش فارمنگ کریں تو ایک دفعہ سسٹم کو رن کریں اور وہ آٹومیٹک ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پروفٹ بھی ہوگا. اور باقی ریسرچ لازمی کریں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ لگیں سٹارٹ میں، اور ایک اپنے شوق سے، لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.